بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 178 سورۃ کہف۔ پہلے سبق کے اندر سورہ کہف کا ماقبل سے ربط اور سورت کی فضیلت، اور اس سبق نمبر 68 کے اندر 178 کے اندر سورت کا دعویٰ اور اجمالی اور تفصیلی خلاصے کا بیان ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے غیب دان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ انما الغیب للہ وحدہ، عالم الغیب اور غیب دان صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اس صفت میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نہیں انبیاء اس صفت میں شریک ہے کہ وہ غیب دان تھے، اور نہ ہی اولیاء شریک ہیں کہ وہ غیب دان ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی بادشاہ اللہ کے ساتھ اس صفت میں شریک ہے، بلکہ نہ انسان اور جنات مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ نے یہ صفت نہیں دی۔ ذاتی طور پر بھی تو ہو نہیں سکتی، لیکن عطائی طور پر بھی اللہ نے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب عطائی ہے اور وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ متصرف بھی نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، بادشاہان، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفت قدرت اور تصرف بھی نہیں دیا۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اصحاب کہف عالم الغیب نہ تھے، نہ اپنے حال سے خبر تھے، اور نہ ہی وہ اس بات سے خبر تھے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ وہ 309 سال تک ٹھہرے، لیکن وہ کہتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم، کہ ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن۔ تو وہ اپنے حال سے بھی خبر نہیں ہے اور دنیا کے حالات سے بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ اسی طرح اسی دعوے کا ماخذ یہ پہلی آیت جو ہے الحمدللہ، تمام صفات خداوندی معنی کمال کی صفت، علم و غیب کی صفت خاص اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی دعوے کے اوپر دوسرا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آیت نمبر 23 کے اندر ہے کہ آپ بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ۔ 17 دن تک آپ علیہ السلام مشرکین کو یہ کہتے رہے کہ کل میں اصحاب کہف کی باقی بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہی رکی رہی، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ اس دعوے کو مزید بطور تفریح اور نتیجے کے ذکر کیا، قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے اس مدت کو کہ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ رہے، کیونکہ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کے غیب کی باتیں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ابصر بھی و اسمع، دیکھنے والی ذات اللہ اور سننے والی ذات اللہ ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اور لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ حضرت خضر ان کو مل نہیں رہے اور مقصد سے آگے چلے گئے، اور کہا مجمع البحرین تک میں جاؤں گا یا مدت دراز میں سفر کروں گا جب تک مجھے خضر نہ ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے بارے میں علم نہ تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، جو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی طرح خضر علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے۔ جو کارنامے حضرت خضر علیہ السلام سے سرزد ہوئے ان کے بارے میں انہوں نے کہا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے اور اپنے علم اور حکم کے مطابق نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اور اللہ نے بتایا کہ ایسا کرو تو میں نے کیا ہے، معنی میں متصرف بھی نہیں ہوں اور عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین باوجود بڑے بادشاہ اور ولی ہونے کے عالم الغیب اور متصرف نہ تھے۔ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ شمالی جانب جب انہوں نے سفر کیا
تو وہ کونشی اور کاتشین جو قوم تھی ان کی زبان ان کو نہ آئی اور ترجمان کے محتاج ہوئے، ان کی بات نہ سمجھ سکے۔ اور اسی طرح سب کچھ کرنے کے بعد ذوالقرنین کہتا ھذا رحمت من ربی، اس میں میرا کچھ اختیار بھی نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے کروائے۔ آخر میں اسی مسئلے کو ذکر کیا قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، کہ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا متصرف اور معبود اور حاجت روا ایک ذات ہے، کیونکہ عالم الغیب وہی اللہ کی ذات ہے۔ سورت کے اندر چونکہ اثبات التوحید اور ساتھ ساتھ عالم الغیب اللہ ہے اور متصرف بھی اللہ ہے، یہ توحید کی اثبات ہے، تو اثبات توحید کے لیے توحید کی شرک کی اقسام اربعہ کے اوپر بھی رد ہے کہ شرک فی الدعا پر رد ہے۔ قل انا ادعو من دون اللہ، اصحاب کہف نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو لقد قلنا اذا شططا، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، حق سے دور بات ہوگی۔ اسی طرح شرک فی العلم کے اوپر رد ہے، لہو غیب السماوات والارض، کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح شرک فی التصرف اور شرک عطائی کے اوپر رد ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تصرف میں، حکم بمعنی تصرف اور اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آخر میں شرک فی العبادت کے اوپر رد ہے، ولا یشرک فی عبادت ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورت کے اندر لفظ احد احد آتا ہے، اور یہ لفظ احد جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی یہ کہ کوئی ولی، نبی اور بادشاہ اور انسان اور جنات، اللہ کے ساتھ صفت علم میں اور صفت قدرت اور تصرف میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، اصحاب کہف عالم الغیب نہ تھے، پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں، آخری رسول موسیٰ اور خضر عالم الغیب نہ تھے، ذوالقرنین عالم الغیب اور متصرف نہ تھے۔ سورت کا یہی دعویٰ ہے، اور اسی دعوے کے لیے یہ مقاصد جو واقعات ثلاثہ ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، موسیٰ اور خضر کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، یہ تین بڑے مشہور واقعات ہیں۔ چونکہ مشرکین نے جو سوالات کیے تھے وہ تین سوال تھے، تو ایک کا جواب سورہ اسراء کے اندر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور دو سوال باقی ہے جو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں، ان کا جواب تفصیلی سورہ کہف کے اندر ہے۔ سورت کے اندر گویا کہ دوسرا دعویٰ سورت کا یہ بھی ہے کہ شبہات کا جواب ہے۔ لوگ جو ہے وہ عام طور پر مشرکین اولیاء انبیاء کے جو کام ہے، کارنامے، کرامات، خرق عادت جو خلاف عادت کام ہوتے ہیں، ان سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اصحاب جو اولیاء ہوتے ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں اور وہ متصرف ہوتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ وہ دیکھو 300-900 سال تک سوئے رہے اور ان کے جسم پرانے نہ ہوئے، کیڑوں نے نہ کھایا اور گیدڑوں نے ان کو نقصان نہ دیا، ریچھ نقصانات کوئی چیز ان کو نہ دے سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ ان کو اختیارات اور قدرت و تصرف کے اختیارات دیے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح موسیٰ اور ذوالقرنین کے واقعے سے اختیارات اور تصرف کے کچھ دلائل۔ تو خرق عادت اور خلاف عادت جو کام ہوتے ہیں ان سے خدائی کے دلائل پکڑتے ہیں لوگ۔ اللہ نے کہا نا وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ سب میرے اختیارات میں تھے، یہ کرامت اور یہ چیز ان کو میں نے عطا کی ہے، ان کے پاس اس میں کوئی اختیار اور تصرف نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ سے تکلیف کو دور نہ کر سکے، وہ تو میرے محتاج تھے سلانے میں اور حفاظت میں اور تمام کاموں کے اندر۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں ایک مقدمہ ہے 8 آیت کے اندر، اور اس مقدمہ کے اندر پھر اس کے بعد 4 مقاصد ہے، اور 4 مقاصد کے بعد آخر میں ایک تتمہ ہے آخری رکوع میں۔ گویا کہ یہ ہدایت النحو کی طرح ایک کتاب ہے کہ ایک مقدمہ، آخر میں خاتمہ اور 4 مقاصد۔ مقدمے کے اندر ایک تو مسئلہ توحید ہے اور سورت کا دعویٰ ذکر ہے الحمدللہ کے عنوان سے، اور پھر اس کے بعد 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے انذار کا ذکر ہے، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے تبشیر بشارت کا ذکر ہے، اور نفی ہے اتخاذ الولد کے اوپر رد ہے اور ان کی دلیل کے اوپر بھی رد ہے، اور ساتھ ساتھ پھر نبی علیہ السلام کو تسلی ہے اور دنیا کی تخفیف اخروی کا ذکر ہے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی کا ذکر ہے۔ انا جعلنا مع الارض سعیدا۔
اس کے بعد جو ہے مقاصد میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آیت نمبر، یہ جو دوسرا پہلا حصہ سورت کا اصحاب کہف کا، کیا اصحاب کہف کے واقعے کے اندر حاصل یہ کہ وہ عالم الغیب بھی نہ تھے، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو تو ان کے واقعے کے اندر دو باتیں ہیں، ایک وہ عالم الغیب نہ تھے، اور ان کی دوبارہ بعثت کا مقصد یہ کہ قیامت کا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ دوبارہ بعث بعد الموت کے بعد جو زندگی ہے وہ برحق ہے، جیسے کہ اصحاب کہف دوبارہ زندہ ہوئے یعنی بیدار ہوئے، تو اس طرح قیامت میں لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اور اس میں تفریعات اربع کا ذکر ہے۔ پہلی تفریع یہ کہ لہو غیب السماوات والارض، اور دوسری تفریع یہ ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، کہ آپ اپنے رب کی کتاب کو بیان کیجئے، اور تیسری تفریع یہ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ آپ صبر کیجئے، اور چوتھی تفریع یہ کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق بات ہوا جو اللہ کی طرف سے ہو۔ اس کے بعد تخفیف اخروی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورت کے اندر تزہید فی الدنیا کو ایک خاص مثال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، آیت نمبر 32 کے اندر، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے دنیا کے اندر، جیسے کہ وہ باغ والے نے دنیا کے ساتھ محبت کی اور اس کا باغ تباہ و برباد ہوا، اور بعد میں وہ افسوس کرتا رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا حقیر اور قلیل چیز ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کا معمولی زینت اور زیب ہے، اصل میں باقیات الصالحات جو نیک اعمال ہے وہ بہتر ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے آخرت کے اندر، ووضع الکتاب فطر المجرمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 سے دوسرا حصہ شروع ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے اور وہ متصرف نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب ہے، لوگ جو ہے کہتے ہیں ہمیں ولی اور بزرگ خواب میں آتے ہیں اور وہ ہمارے کام ٹھیک کرتے ہیں اور کبھی ہمیں نقصان دیتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اولیاء اور بزرگ نہیں ہے، یہ شیطان آتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر 59 تک مسلسل زجرات ذکر ہے، وہ زجرات اربع ہے، اپنے موقع پر ان کی تفصیل کی جائے گی۔ آیت نمبر 59 کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہے، سورت کا تیسرا حصہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اور اس کا حاصل بھی یہ ہے کہ وہ عالم الغیب اور متصرف نہ تھے۔ آیت نمبر 82 تک، آیت نمبر 82 کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ذوالقرنین بھی عالم الغیب اور متصرف نہ تھے، اور یہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا، آیت نمبر 102 تک ہے۔ آیت نمبر 102 کے بعد صورت کا تتمہ ہے، جس کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے کہ اس صورت میں رد ہے عباد الصالحین پر، کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو جو اللہ پوجتے ہیں لوگ اور ان کی عبادت کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور ان کے اعمال برباد ہے۔ اور آخر میں مسئلہ توحید ذکر کیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ گویا کہ آخری میں خاتمے کے اندر چند باتیں ہیں جس میں مشرکین بالعباد کے اوپر رد اور ترغیب ہے الی توحید کی طرف اور عمل صالح کی طرف، یہ گویا کہ خاتمہ ہے، اور شروع میں مقدمہ ہے اور درمیان میں 4 مقاصد ہے جس میں شبہات اربع کا جواب ہے، اور انشاءاللہ اپنے مقام پر ہر شبہ کی تفصیل کی جائے گی۔